اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال فإن قیل موجد الحوادث عالم ام لا فالجواب انه عالم فإن قیل ما حد العالم فالجواب العالم بالشيء هو الذي يكون الشيء منكشفا له حاضرا عنده غیر غائب عنه۔ ہماری گفتگو پہلی فصل کے متعلق ہے، جس فصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جمال اور صفات جلال سے بحث ہے۔ ہم اب تک 33 سوال اور ان کے جوابات پڑھ چکے ہیں۔ آج سے ہم 34واں سوال اور اس کا جواب اور آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جمال میں سے ایک علم ہے، اور یہ علم ایک ایسی صفت ہے جس کو صفات ذات میں شمار کیا جاتا ہے، اور ہم نے گزشتہ مباحث میں جو لیسنس گزر چکے ہیں اس میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ صفات جمال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک صفات ذات ہیں، دوسری صفات فعل ہیں۔ تو سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم صفت ہے وہ کون سی صفت ہے؟ یا صفات فعل میں سے ہے یا صفات ذات میں سے ہے؟ تو ہم واضح الفاظ میں یوں کہیں گے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذات میں سے ہے، نہ صفات فعل میں سے ہے۔ تو بس سوال اگر یوں کہا جائے کہ کیا وہ عالم ہے یا نہیں، تو واضح سی بات ہے، ہاں وہ عالم ہے، اور اس کا علم کلیات تک منحصر نہیں ہے جس طرح بعض کا گمان ہے، بلکہ وہ جزیات کو بھی جانتا ہے، اور اشیاء کی خلق کرنے سے پہلے بھی، اشیاء کی خلق کرنے کے بعد، اور حین الخلق وہ تمام تر جو علم ہے اس کا یکساں اور مساوی ہے۔ تو بس سوال یہ ہے کہ موجد الحوادث عالم ام لا، خالق کائنات عالم ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ انہ عالم، ہاں وہ عالم ہے، بتحقیق وہ عالم ہے، یقیناً وہ عالم ہے۔ بس سوال دوسرا ہوگا کہ اصلا عالم جو آپ کہتے ہیں وہ تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ ما حد العالم، یہ 35واں سوال ہے، عالم کی حد کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ فالجواب، کہتے ہیں کہ جواب یوں ہے کہ العالم بالشیء هو الذي يكون الشيء منكشفا له، کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی عالم وہی ہے جو شے اس کے ہاں منکشف ہو، واضح ہو، آشکار ہو، حاضرا عنده، اس کے نزدیک حاضر ہو، غیر غائب عنہ ہو، اور مخفی اور پوشیدہ اور غائب نہ ہو اس سے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فإن قیل، اگر یوں کہا جائے کہ مد دلیل علی ان موجد الحوادث عالم، یہ تو صرف ادعا تھا، آپ کا دعویٰ تھا کہ وہ عالم ہے، دلیل کیا ہے اس دعویٰ کے لیے؟ مد دلیل کیا ہے علی ان موجد الحوادث کے خالق کائنات عالم ہے؟ فالجواب، جواب یوں ہے کہ الدلیل علی ذلک انہ فعل الافعال المحکمۃ المتقنہ، کہ بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے افعال محکمہ اور متقنہ انجام دیے ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اور ہر وہ ذات، ہر وہ شخص جو اس طرح افعال انجام دے جس کے افعال میں احکام پایا جائے اور اتقان اس حد تک پایا جائے کہ اس سے مافوق تصور نہ کیا جا سکے، کان عالماً، یقیناً وہ عالم ہے۔ بس جس ذات کے افعال میں احکام اور اتقان پایا جائے وہ عالم ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فہو، فائے نتیجہ ہے، فہو عالم، یقیناً پس اللہ عالم ہے، پس وہ عالم ہے۔ فإن قیل، اگر کہا جائے آپ یہ جو عربی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں اور علم کلام کی اصطلاحات کا سہارا لیں، فعل محکم اور متقن یہ کیا ہے ہمیں بتائیے، تو ہم یوں کہیں گے سوال پہلا یہ ہے کہ ما حد الفعل المحکم المتقن، فعل محکم و متقن کی تعریف کیا ہے؟ فالجواب، جواب یوں ہے کہ الفعل المحکم المتقن هو المطابق، فعل محکم اور متقن اس عمل اور اس فعل کو کہتے ہیں جو مطابق ہو للمنافع، ایسے منافع کے المقصودۃ منہ، جو منافع اس فعل سے مطلوب اور مقصود ہوں۔ بس اگر یوں سوال کیا جائے کہ فإن قیل موجد الحوادث عالم بكل معلوم ام بمعلوم دون معلوم، سوال یہ
کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے یا نہ بعض کا علم رکھتا ہے بعض کا علم نہیں رکھتا، جس طرح بعض کا گمان ہے کہ کلیات کا علم ہے اور جزیات کا علم نہیں رکھتا. اگر یہ گمان کیا جائے تو اس کا آپ کے پاس کیا توڑ ہے اور آپ نقض کس طرح کریں گے ان کے قول کو، اور دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے. بس سوال سمجھ گئے؟ سوال یہ ہے کہ موجد الحوادث عالم بكل معلوم، خالق کائنات جو موجد الحوادث ہے تمام معلومات کا عالم ہے یا نہ بعض معلومات کا علم رکھتا ہے بعض معلومات کا علم نہیں رکھتا. جواب اس کا وہی ہے کہ عالم بكل معلوم، ہاں وہ تمام تر اشیاء کا جن میں صفت یہ ہے کہ وہ معلوم بن سکے. ہر وہ چیز جو معلوم کہلائی جائے اسے ہم کہیں گے کہ وہ اللہ جانتا ہے. عالم بكل معلوم، تمام معلومات کا عالم ہے. فإن قیل، اگر کہا جائے مد دلیل علی انہ عالم بكل معلوم، یہ ادعا تھا آپ کا، یہ دعویٰ ہے آپ کی کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، یعنی کلیات کا علم رکھتا ہے جزیات کا علم. دلیل کیا ہے اس مطلب پر؟ جواب یوں ہے کہ الدلیل علی ذلك ان نسبت ذاته المقدسہ الى جمیع المعلومات علی السویہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نسبت اگر تمام معلومات کی طرف دیکھی جائے تو وہ برابر ہے، مساوی ہے. کیوں؟ اس لیے لکونہ مجردا، کہ وہ ذات باری مجرد ہے، ولکونہ، اور دوسری دلیل یہ ہے، اور اس لیے چونکہ وہ حی ہے، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا قَابِلٌ لِأَن يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْحَيِّ، اور ان میں سے ہر ایک، یعنی تمام معلومات میں سے ہر معلوم یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ معلوم ہو سکے حی کے لیے. بس فَاخْتِصَاصُ عِلْمِهِ تَعَالَى بِمَعْلُومٍ دُونَ مَعْلُومٍ تَرْجِيحٌ مِّن غَيْرِ مُرَجِّحٍ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں معلومات سے واقف اور آگاہ ہے، علم رکھتا ہے، اور ان اشیاء سے واقف نہیں ہے، یہ در واقع ترجیح بلا مرجح ہے، بغیر مرجح کے ترجیح دینا بھی عقلاً قبیح ہے اور باطل ہے. فیکون، پس نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے بکل معلوم، اور مطلوب بھی ہمارا مقصود بھی یہی تھا، وہ ہوا مطلوب. اب یہاں سے 40واں سوال شروع ہو رہا ہے. فَإِن قِيلَ، اب دوسری صفت ہے، یہاں تک بحث علم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذات میں سے ایک صفت ہے جس کا نام ہے علم. اب یہاں سے ایک دوسری صفت شروع ہو رہی ہے، یہ بھی صفات ذات میں سے ہے. وہ کیوں؟ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت حیات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے. اللہ حی، یعنی کیا مطلب اس کا؟ انشاءاللہ بحث کریں گے اس پہ. فَإِن قِيلَ موجد الحوادث حی ام لا، موجد الحوادث حی اور زندہ ہے یا نہیں؟ حی ایک اصطلاح ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی. ہاں واضح سی بات ہے کہ اللہ حی ہے. کیوں حی ہے؟ بعد میں اس کی دلیل آئے گی. فَإِن قِيلَ مَا حَدُّ الْحَيِّ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ حی کی حد کیا ہے، تو فالجواب الحی هو الذی یصح منه ان یقدر ویعلم. دو چیزیں حی میں شامل ہیں. اگر یہ دو چیزیں کسی میں پائی جائیں گی تو اس ذات کو، اس شخص کو حی کہنا صحیح ہے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو کہ حی ہے. نمبر ایک کہ قدرت رکھتا ہو، نمبر دو علم رکھتا ہو. بس جس کے لیے یہ کہنا صحیح ہو کہ علم رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ حی ہے، زندہ ہے. الحی هو الذی، حی اس ذات کو کہا جاتا ہے، یصح منہ، جس سے صحیح ہو، ان یقدر، کہ وہ قدرت رکھے، و یعلم، اور علم رکھے. فإن قیل، اگر یہ کہا جائے مد دلیل علی انہ حی، اللہ کی حیات پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حی اور اس کی حیات پر دلیل یہ ہے کہ ثبوت القدرت والعلم للشیء دلیل علی انہ حی. پہلے بیان کر چکے ہم کہ علم اور قدرت کو اگر ثابت کرتے ہیں کسی بھی ذات کے لیے تو یقیناً یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ذات حی ہے. فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ موجد الحوادث سمیع بصیر ام لا، یہاں سے ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سمیع ہے یا نہیں. ہاں
ہے. بصیر ہے یا نہیں؟ ہاں یہ ہے. تو یہ سمیع اور بصیر صفات ذات میں سے ہیں یا صفات فعل میں سے ہیں؟ تو واضح سی بات ہے کہ اس کی برگشت چونکہ علم کی طرف ہے اور علم صفات ذات میں سے ہے، لذا ہم کہیں گے کہ سمیع اور بصیر بھی صفات ذات میں سے ہے، نہ صفات فعل میں سے. سوال یہ ہوا کہ موجد الحوادث سمیع بصیر ام لا، موجد الحوادث سمیع اور بصیر ہے یا نہیں؟ فالجواب سمیع. ہاں، لیکن سمیع جس طرح آپ سمجھتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے. سمیع کا مطلب یہاں کچھ اور ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ سمیع ہے یعنی کانوں سے سنتا ہے، ہم جب اپنے لیے کہتے ہیں کہ وہ بصیر ہے یعنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ سمیع ہے اس معنی میں یہ نقص ہے اللہ کے لیے کہ آنکھ سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، یہ نقص ہے، عیب ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ یہ ممکن کی صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، لذات ہی واجب الوجود ہے اور وہ غنی محض ہے، لذا یہ خود کان رکھنا ایک قسم کا نقص اور عیب ہے، اور اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ مقدس ہے. بس کیا ہوا مطلب؟ اب سمیع کی جب نسبت دے رہے ہیں اللہ کی جانب کہ وہ سمع رکھتا ہے، وہ سمیع ہے، فرماتے ہیں کہ سمیع ہے یعنی عالم بالمسموعات، اللہ تمام مسموعات کا علم رکھتا ہے. بصیر ہے یعنی عالم بالمبصرات، تمام مبصرات کا، ہر وہ چیز جو دیکھی جا سکے، ہر وہ چیز جو سنی جا سکے، ہر وہ چیز جس کو مسموع کہا جائے، ہر وہ چیز جسے مبصر کہا جائے، اللہ اس سے واقف، آگاہ اور علم رکھتا ہے اس کا. تو بس سمیع لا باذن، سمیع اذن کے ساتھ نہیں ہے، کانوں کے ساتھ نہیں ہے، بل بمعنی انہ، بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہ عالم بالمسموعات، اللہ عالم بالمسموعات ہے. وبصیر، اور اللہ بصیر ہے، لا بعین، آنکھ کے ساتھ نہیں، بل بمعنی انہ عالم بالمبصرات، تمام مبصرات. اب یہ تو دلیل، یہ تو آپ کا مدعا صرف ادعا ہے نا کہ اللہ عالم بالمبصرات ہے. اس معنی کے ساتھ اللہ کی یہ صفت جو ثابت کر رہے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے کہ اللہ عالم بالمبصرات اور عالم بالمسموعات ہے، اور ہم سمیع اور بصیر کو یہی معنی میں لیتے ہیں. اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ مدلیل علی انہ سمیع بصیر بہذا المعنی، کہ دلیل کیا ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک سمیع اور بصیر ہے اسی معنی کے ساتھ؟ والجواب، جواب یہ ہے کہ الدلیل علی ذلك انه عالم بجميع المعلومات التي من جملتها المسموعات والمبصرات. دیکھیے، جب ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، وہ عالم بجمیع معلومات ہے، تو معلومات کی اقسام اور کائنڈز اگر ذکر کی جائیں تو ان میں سے مسموعات اور مبصرات بھی شامل ہیں. تو بس چونکہ تمام معلومات میں مسموعات اور مبصرات بھی شامل ہیں، بس نتیجہ یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مسموعات کا بھی علم رکھتا ہے اور مبصرات کا بھی علم رکھتا ہے. بس یوں کہیں کہ بس اللہ سمیع اور بصیر اسی معنی میں ہے. وہو المطلوب، اور مطلوب بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ صفات ثابت کرتے ہیں، ہم آلہ اور جوارح کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاں کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو اس طرح بعض گمان کرتے ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدرک ہے. ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بالمسموعات اور عالم بالمبصرات اور عالم بالمدرکات ہے. فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ مُدْرِكٌ أَمْ لَا، آیا خالق کائنات مدرک ہے یا نہیں، ادراک رکھتا ہے یا نہیں، کسی چیز کو درک کرتا ہے یا نہیں، درک نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں ہاں، مدرکن، ادراک کرتا ہے، وہ مدرک ہے، لیکن لا بحاسۃ، حاسہ کے ذریعے سے نہیں، آلے کے ذریعے سے نہیں. یحصل الادراک بواسطتها، کہ جس آلے کے ذریعے سے ادراک حاصل ہو جائے اسے، بلکہ ادراک کا مقصد اللہ کے لیے یہ ہے، بل بمعنی انہ عالم بالمدرکات، عالم بما یدرک بالحواس، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم رکھتا ہے اس چیز کا جس کو حواس کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے، بس وہ عالم بالمدرکات ہوا. اب یہ وہی سوال آئے گا دوبارہ کہ اس معنی میں ادراک کو اللہ کے لیے آپ نسبت دے رہے ہیں، دلیل کیا ہے اس بات پر؟
فإن قيل ما الدليل على أنه مدرك بهذا المعنى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی کے ساتھ مدرک ہے، اس بات پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فالجواب، جواب یہ ہے کہ الدلیل علی ذلک، دلیل اس مطلب پر یوں ہے کہ انہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بجمیع المعلومات، تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، ان تمام معلومات میں سے مدرکات بھی ہیں، فیکون عالما بالمدرکات، بس کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدرکات کا بھی علم رکھتا ہے، بس کیا کہیں گے ہم کہیں گے فیکون مدرکا بہذا المعنی، اللہ تبارک و تعالیٰ مدرک ہے اسی معنی کے ساتھ، وہو المطلوب، اور مطلوب یہی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ